الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا آج 13واں حصہ ہے اور اس میں ہم ہجرت کے دوسرے سال پہ بات کریں گے اور اس دوسرے سال کے بھی ایک پہلے پارٹ بات کریں گے اور باقی ہجرت کے دوسرے سال کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ سن ہجری 1 کی طرح سن ہجری 2 میں بھی بہت سے واقعات ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات میں انشاءاللہ اس کا کچھ کا تذکرہ کروں گا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اللہ کی وحی کا انتظار فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد خاص اور عوام لوگوں کی خواص اور عوام کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال کی جانب مغرب میں واقع ہے۔ قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، اور تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد بھی ہماری ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہوئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم لوگوں کی مخالفت ہر بات میں کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے صرف ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی کے لیے اللہ نے 2 آیتیں نازل فرمائی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ اب بیوقوف لوگوں میں سے یہ کہیں گے کہ کس نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور اے محمد آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا ہے کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب یہ 2 آیت ہے، تو پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب جہتیں برابر ہے، اور اللہ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔
دوسری آیت منافقین کی زبان بندی کی گئی کہ جو قبلہ بدلنے کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی شک میں ہے، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کعبۃ اللہ قبلہ ہے۔ آیت میں قبلے کی تحویل کی حکمت یہ بتائی گئی کہ منافقین جو صرف نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلے کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے پھر گئے، اور اس طرح یہ ظاہر ہو گیا کہ کون سچا ایمان والا ہے، کون منافق ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل کے ذریعے سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اس لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی شروعات کرے ان سے تم لڑ بھی سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر سن ہجری 2 اسلام کی تاریخ میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اب لڑنے کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال سن ہجری 2 میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر شروعات میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں، اور مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں۔ لیکن جب حق واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا، تو اس کے بعد چونکہ حق کی تبلیغ اور اللہ کے احکام کو پھیلانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، اس لیے تمام ان کفار سے جو ہٹ دھرمی کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، چاہے مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرے یا نہ کرے، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً چھوڑ دینا یہ عین حکمت اور انسان کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئی، اگر پورے ماحول کی گہری نگاہ سے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئی، اور غریب مسلمان مجبوری کے درجے میں تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثال کے طور پر چند واقعات پر آپ نظر ڈالیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینے چلے آئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ مدینے والوں کے بھی دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے انصار کے رئیس عبداللہ ابن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ ابن ابی وہ شخص ہے کہ ہجرت کے واقعے سے پہلے تمام مدینوں والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصے میں عبداللہ ابن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بے خونی کرتا رہا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بہرحال کفار نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو،
ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر ہم حق حاصل کر لیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ ابن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار اسلام کے دامن میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ ابن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد ابن معاذ جو قبیلے اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ ابن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینے کے رہنے والے سعد بن معاذ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دیے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے، اور کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبیلوں میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تین وجہوں کی موجودگی میں ہر عقل رکھنے والے کو یہ کہنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور کو حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ تو ضرور کرنی تھی تاکہ انصار اور مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت کے لیے دو تدبیروں پر عمل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک تو یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت پر، جس تجارت پر کفار مکہ کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دے اور صلح پر مجبور ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ مدینے کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن اور امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینے پر حملے کی نیت نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کو سامنے رکھ کر صحابہ کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینے کے اطراف میں بھیجنا شروع کیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے، کبھی بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب غزوات اور سرایا کا فرق سمجھیے۔ یہاں مصنفین جو سیرت کے مصنفین ہیں ان کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جس میں حضور شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور شریک ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کے بنا پر 21 ہے، بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا 25، بعض نے لکھا 26۔ مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید ابن ارقم صحابی سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ ہوئی وہ یہ ہے کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو المصطلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ طائف۔ سرایا یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا میں، اور سب سے آخری غزوہ تبوک میں، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے جس کا ذکر ابھی میں کروں گا۔
تو اسی سال ایک سریہ ہوا، سریہ حمزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام ہے سریہ حمزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ سیف البحر تک پہنچے، دونوں طرف سے جنگ کے لیے سبدی ہوئی، لیکن ایک شخص نے جو دونوں فریقوں کا حلیف تھا بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ ایک اور سریہ ہے، سریہ عبیدہ بن حارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا، اور اس سریے کے علمبردار حضرت مصطح بن اساسہ تھے۔ جب یہ لشکر سنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کل 8 تیر پھینکے، اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا، تو کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اور اس لیے کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ ایک سریہ سعد بن ابی وقاص، یہ بھی اسی سال سن ہجری 2 میں ذی القعدہ کے مہینے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریے کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت مقداد بن اسود اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی لڑائی کی نوبت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک غزوہ ہے، غزوہ ابوا۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے سفر کے مہینے میں سن ہجری 2 میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا، حضرت حمزہ کو جھنڈا دیا، اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا یہ مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار سے باہمی امداد کا ایک تحریری معاہدہ کیا، مدینہ واپس تشریف لائے، اور اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ ایک اور غزوہ ہے غزوہ بواد۔ ہجرت کے 13ویں مہینے میں سن ہجری 2 میں مدینے پر حضرت سعد بن ابی معاذ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے، اور اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا، اور علم بردار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا، اور اس قافلے کا سالار جو تھا وہ امیہ ابن خلف تھا، اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بواد تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ پھر ایک غزوہ ہے غزوہ صفوان۔ اسی سال کرز بن جابر نے مدینے کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا، حضرت علی کو علمبردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس کا پیچھا کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان یہ بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولا یہ رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولا یہ دونوں ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ پھر غزوہ ذی العشیرہ، اسی سن ہجری 2 میں کفار قریش کا ایک قافلہ تجارت کا مال لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے،
جو ینبو کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا تفصیلی ذکر کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ اس کے بعد ایک سریہ ہے، سریہ عبداللہ بن جہش۔ اسی سال ماہ رجب سن ہجری 2 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو لفافے میں ایک مہربند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ اب یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں ٹھہر کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے، اور عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ نخلا میں پہنچے، اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمرو ابن حضرمی، عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ اب سریہ کے امیر حضرت عبداللہ ابن جہش نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہماری یہاں موجودگی سے مکے والوں کو باخبر کر دیں گے، اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا اشہر حرم میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دور کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک ایسا تاک کر تیر مارا کہ وہ عمرو ابن خضرمی کو لگا، وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان اور حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو غنیمت کا مال بنا کر مدینہ لوٹ آئے، اور حضور کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو ابن خضرمی جو قتل ہوا یہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو ابن حضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام قریش کے کفار کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچے اور بازار میں گونجنے لگا، اور حقیقت میں جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ ابن زبیر کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئی، ان سب کا بنیادی سبب عمرو ابن حضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنو قینقاع۔ یہی سن ہجری 2 میں رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال سن ہجری 2 میں غزوہ بنو قینقاع کا واقعہ پیش آیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلے بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی، دکانداروں نے شرارت کی، اس عورت کو ننگا کر دیا، اور اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا، دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور کو خبر ہوئی تو تشریف لائے، اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ اتنے مغرور نہ ہو جائے، مکے والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے،
اس لیے آپ نے ان کو مارا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن ہجری 2 سنیچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے، اپنے قلعوں کا فاٹک باندھ کر کے قلعے میں بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد آخر میں یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازراعات میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک اور کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ایک اور غزوہ سویق، تو جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں قریش کے سرداران کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکے کا بچہ بچہ بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد اب قریش کے جو سردار اعظم تھا ابو سفیان تھا، اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 مہینے کے بعد ذی الحجہ سن ہجری 2 میں ابو سفیان 200 اونٹ سواروں کا لشکر لے کر مدینے کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی مدد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حوی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریس پر حملہ کیا، اور یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو جن کا نام سعد بن عمرو تھا شہید کر دیا، کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا، مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ سواری سے ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریا جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا ہوا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ اسی سال سن ہجری 2 میں حضور کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوئی، اور یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے چند مہاجرین اور انصار کو بلایا جائے۔ چنانچہ سب صحابہ کرام جب جمع ہو گئے تو حضور نے خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست کچھ ایسی ہے کہ ایک کملی، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیا اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے گفٹ کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رہیں گے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رخصت ہو کر نئے گھر میں گئی تو عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، اس میں کلی فرما کر حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا، اور پھر یوں دعا فرمائی کہ اللہ میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے، اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئی۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی، اس سے پہلے عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی سن ہجری 2 میں جاری ہوا۔ سن ہجری 2 میں 10 ذی الحجہ کو حضور نے بقرعید کی نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی دی، اور اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور نے بقرعید کی نماز بھی ادا فرمائی، نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی دی۔ اسی سال کچھ اور چھوٹے موٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ سن ہجری 2 کی کچھ تفصیلات تھی جس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔
باقی کچھ اور سن ہجری 2 کی تفصیلات، اس کا کچھ حصہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا، اگلی ویڈیو میں رکھوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔